بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 40 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مفرد، مثنی اور جمع کو۔ ایک سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ 3 قسم پر ہے، اسم و فعل و حرف، اسم، فعل اور حرف۔ تو یہاں پر اسم کی بھی تقسیم ہے۔ اسم چونکہ کلمہ ہوا کرتا ہے تو مفرد بھی ہوگا، مثنی یعنی تثنیہ بھی ہوگا اور جمع بھی۔ جس طرح ہم نے فعل میں بھی پڑھا سابقہ لیکچر میں کہ یشتغلانی، یشتغلون، اس کا مفرد کیا ہے؟ یشتغلو۔ جیسا کہ ینصرو فعل کا مفرد ہے، ایک پر دلالت کرتا ہے، ینصرانی یعنی تثنیہ کا صیغہ ہے، اسی طرح ینصرون جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہی تقسیم اسم میں بھی ہے کہ کبھی اسم مفرد ہوگا جیسے کہ رجل، اور کبھی تثنیہ ہوگا جیسے کہ رجلانی، اور کبھی اسم جمع ہوگا جیسے کہ رجال۔ تو انشاءاللہ سبق میں اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیم الاسم، اسم کی تقسیم الی مفرد و مثنی و جمع۔ الامثلہ: تعب العامل، مزدور تھک گیا۔ حضر المہندس، انجینئر حاضر ہوا۔ نادیت البائع، میں نے بیچنے والے کو بلایا۔ نادیت ندا، بلانا، بائع بیچنے والا۔ اثنیت علی المہذب، اثنیت بمعنی مدحت، میں نے تعریف کی۔ المہذبہ یعنی ایسی لڑکی جو کہ اچھے اخلاق والی تھی، اس کی میں نے تعریف کی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں العامل، المہندس، البائع، المہذبہ۔ ابھی دیکھیں بعد کی مثالوں کو: تعب العاملان، الف نون۔ حضر المہندسان، الف نون۔ نادیت فعل فاعل البائعین، کیونکہ یہ اعراب میں اس کی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ نون ما قبل یا ساکنہ حالت نصبی میں، کیونکہ اب یہ مفعول ہے نا، تو مفعول میں نون ما قبل یا ساکن ہوتا ہے، اور یہاں پر کیونکہ یہ فاعل ہے تو الف نون کے ساتھ ہے۔ اثنیت علی المہذبتین، حالت جری میں بھی، کیونکہ یہ علی حرف جر ہے تو یہاں پر بھی وہی ہوتا ہے جیسا کہ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ بعض احباب اس کو سمجھتے ہوں گے جنہوں نے ہدایت النحو وغیرہ پڑھی ہے، البتہ انشاءاللہ جب اس کا بحث یا ہم جب اعراب کی طرف جائیں گے تو بتا دیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر جتنے بھی اسماء ہیں، العاملانی، مہندسانی، بائعینی، مہذبتینی، یہ اسماء ہے اور دو پر دلالت کرتی ہیں کہ دو مزدور تھک گئے، دو انجینئر حاضر ہوئے۔ اس کے بعد تعب العمال، بہت سارے مزدور تھک گئے۔ حضر المہندسون، بہت سارے یعنی دو سے زیادہ، ٹھیک ہے، دو تو تثنیہ کو کہتے ہیں، مثنی کو دو سے زیادہ جمع، تو بہت سارے انجینئر حاضر ہوئے، میں نے بہت سارے جو بیچنے والے ہیں ان کو بلایا۔ مہذبات، بہت ساری لڑکیاں جو اچھے اخلاق والی تھی ان کی میں نے مدح کی، تعریف بیان کی۔ آئیے بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ الکلمات الاخیرۃ، جو آخری کلمات ہیں، فی الامثلۃ السابقہ، گزشتہ مثالوں میں، کلھا اسماء، سب جو ہے نا اسماء ہیں، افعال نہیں ہیں۔ کیا مراد ہے؟ مہذبہ، بائع اور عامل، یہ۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْأَسْمَاءَ، اگر ان اسماء پر ہم غور کریں، فی امثلۃ القسم الاول، پہلی قسم کی مثالوں میں، وجدنا، ہم پاتے ہیں، کل اسم منہا، ہر اسم ان مثالوں میں سے، یدل، دلالت کرتا ہے، علی شیء واحد، ایک چیز پر دلالت، ایک معنی پر دلالت کرتے ہیں یہ اسماء۔ ویسمى مفردا، تو ان چیزوں کو یا ان اسماء کو جو ایک پر دلالت کرے مفرد کہتے ہیں، مفرد علیحدہ۔ وَإِذَا تَأَمَّلْنَاهَا فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، انہی اسماء کو اگر ہم غور کریں دوسری قسم کی مثالوں میں، وجدنا كُلًّا منہا، ہر مثال کو ہم پائیں گے، یدل، دلالت کرتا ہے، علی شیئین اثنین، دو چیزوں پر یا دو معنوں پر، جیسا کہ عاملانی، دو مزدور، بائعینی، دو بیچنے والے، ویزید علی المفردی، تو ان مثالوں میں یعنی جو دوسری قسم کی مثالیں ہیں، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں
یزید زیادہ کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں علی المفردی مفرد اسماء پر، مفرد کلمات پر، الفا و نون. الف نون للتثنیہ، علامت التثنیہ، تثنیہ کی علامت کیا ہے؟ الف نون ہے. مثال کے طور پر کتابن، ایک کتاب. اب میں بولنا چاہوں کہ دو کتاب تو میں الف نون کا اضافہ کروں گا، زیادتی لاؤں گا، کتابانی. ٹھیک ہے. پھر کتابینی وہ حالت نصبی اور جری ہے. انشاءاللہ ہم جب تثنیہ کا اعراب پڑھیں گے وہاں بھی سمجھ لینا انشاءاللہ. تو الف نون کا اضافہ ہوتا ہے. او یا ان و نون فی الاخیر. دیکھو یہاں پر ابھی وہ اعراب یا ترکیب کی طرف اشارہ نہیں کر رہے بلکہ صرف سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے کبھی گھبرانا نہیں ہے. الف نون آیا یا نون تو وہی بات ہے کہ دو پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح وہ یسمى مثنى، جو دو پر دلالت کرے کلمہ وہ مثنیٰ کہلاتا ہے. اما فی القسم الثالث، جہاں تک تیسری قسم کی بات ہے، فکل منہا یدل علی اکثر من اثنین، تمام اسماء دو سے زیادہ پر دلالت کر رہے ہیں. ویختلف عن المفرد، اور اس کی شکل بھی مفرد سے مختلف ہے. بائع بائعان، مہذبۃ مہذبتان، لیکن یہاں مہذبات، بائعین، عمال عمال. اما بتغییر فی الصورت کما فی المثال الاول، یا تو اس کی صورت بالکل بگڑ جائے گی، جیسے کہ عامل عاملانی، جمع کیا ہے؟ عمال. عاملون نہیں کہا، عاملون اس طرح نہیں کہا. مسلم مسلمانی، مسلمون نہیں کہا. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی تغییر صورت بالکل متغیر ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. او بزیادت فی الآخر کما فی الامثلۃ الباقیہ، یا تو صرف اخیر میں زیادتی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں مہذبات، اصل میں دیکھیں مہذبن، یہ پورا یہاں پر مفرد میں بھی ہے مہذبن یا مہذبتن، پھر اخیر میں الف تا کا اضافہ ہو گیا. اسی طرح بائعن مفرد میں ہے، بائعن بائع یہاں پر بھی ہے، یا نون کا اضافہ ہوا. یہاں بھی بائعن ہے، یا اور نون کا اضافہ ہے، ما قبل مکسور ہے بس. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یسمى جمعا، اس طرح کے اسماء کو جمع بتاتے ہیں کہ دو سے زیادہ پر دلالت کرے. وسیأتی لہ تفصیل، اس کی تفصیل آئے گی کس کی؟ جمع کی. اس کے بعد جو سبق ہے وہ جمع پر ہے کہ بھئی جمع بھی تقسیم ہے، تقسیم الجمع، کیونکہ جمع کی ایک صورت نہیں ہے، ایک صیغہ نہیں ہے، ایک وزن نہیں ہے، مختلف ہوتے ہیں. اچھا قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. القاعدہ الاسم ينقسم ثلاثة اقسام، اسم تین قسموں پر تقسیم ہوتا ہے، مفرد و مثنى و جمع. فالمفرد، مفرد کی تعریف، ما دل على شيء واحد، جو ایک چیز پر دلالت کرے، جیسے کتاب، ایک کتاب پر دلالت کرتا ہے. والمثنى ما دل، جو دلالت کرے على شيئين اثنين، دو چیزوں پر، بزیادت الف و نون، الف نون کی زیادتی کے ساتھ، او یا و نون فی آخری، یا اور نون کی زیادتی کے ساتھ. والجمع، جمع وہ ہے جس کی تعریف، ما دل، جو دلالت کرے، علی اکثر من اسمین، جو دو سے بھی زیادہ چیزوں پر دلالت کرے، اس کو جمع کہتے ہیں. اچھا تمرین الاول کو لے لیتے ہیں. عین، تعین کریں، فی العبارت الاتیہ، جو آئندہ عبارت ہے، مفرد مثنى اور جمع کی تعین کیجیے. اب ذهبت، میں گیا، مرتن ایک مرتبہ، لزیارت صدیق، دوست کی زیارت کے لیے، فادخلنی، مجھے داخل کر دیا، فی حجرت لہا، اپنے کمرے میں، لہا ثلاثۃ شبابیک و بابان، ایسے کمرے میں کہ جس کے لیے یا جس میں 3 کھڑکیاں اور 2 دروازے تھے. جدرانها، ان کے جو دیواریں تھی، مزینتن، بہت خوبصورت تھی، مزین تھی، بالصوری، تصویروں سے، والرسومی، نقش و نگار سے. وارضها، اور کمرے کی جو زمین ہے، مفروشتن، وہ بچائی گئی ہے، بالبسط، قالین الفارسیہ، فارسی قالین. ٹھیک ہے. وفیہا، اور کمرے میں، ارائک، ارائک کہتے ہیں صوفوں کو، مصفوفتن، بچھی ہوئی تھی، فی احد جوانبہا، ایک کمرے کی جانب میں، خزانۃ، الماری تھی، کتب عجیبہ، بہت ساری عجیب کتابیں. ورأیت ہناکا، میں نے وہاں دیکھا، رجلینی، 2 آدمیوں کو، جالسینی، جو بیٹھے ہوئے تھے، یذکرانی، جو تذکرہ کر رہے تھے، اخبار المخترعین، جو سائنسدان ہیں ان کی باتیں کر رہے تھے. ویقصانی، اور قصے بیان کر رہے تھے، ما یشوق المستمعین، جو لوگوں کو، مستمعین سننے والوں کو، بہت ان کے اندر شوق اور جذبہ بیدار کرے. من الحکایات اللطیفۃ، ایسی حکایات اور قصے جو بہت لطیفہ، مزیدار، والنوادر الطریفہ، جو یعنی کہ سلیس نوادر اور واقعات بیان کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں، ذهبت مرتن، ایک مرتبہ، تو مرتن بھی
مفرد ہے ایک مرتبہ، لزیارت صدیق صدیق بھی مفرد ہے ایک بندہ ہے، فادخلنی فی حجرت حجرہ بھی مفرد ہے، اس کا تثنیہ کیا ہے حجراتانی، جمع کیا ہے حجرات۔ اچھا شبابیک یہ جمع ہے، شباک مفرد ہے، بابانی یہ تثنیہ ہے، کیوں الف نون یہاں پر نظر آ رہا ہے، الف نون تثنیہ کی علامت ہے، تو بابن ایک دروازہ، جدران جمع جدار تو یہ بھی جمع ہے، مزینت مفرد ہے، مزینتانی مزینات، بالصور دیکھو یہ بھی جمع ہے، اس کی شکل دیکھو بالکل مختلف ہے، مفرد کیا ہے صورتن صورتانی صور رسوم، ٹھیک ہے، اور یہ بھی جمع ہے، اس کی مفرد رسم، مفروشت مفرد ہے، بسط جمع ہے کیونکہ بساط اور بسط، ٹھیک ہے، بساط مفرد ہے، ارائک اریکہ اریکتن کی جمع ہے، مصفوفت مفرد ہے، جوانب جانب کی جمع ہے، خزانہ مفرد ہے، کتب جگہ کتب جمع ہے کتاب کی تو یہ جمع ہوا، عجیبت مفرد ہے، ورأیت ہناک رجلین رجلین تثنیہ ہے اور حالت نصبی ہے، جالسین بھی تثنیہ اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی تثنیہ ہے، یذکران یہ تو فعل ہے، اس کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم ابھی اسم کے بحث میں ہیں، اخبار جمع خبر ہے یہ بھی جمع ہو گیا، المخترعین مخترعین بھی جمع ہے، مخترعن کی ایجاد کرنے والے، ویقصان یہ فعل ہے، اس کو چھوڑ دیں، فعل کے ہم نے پڑھا ہے کہ صیغہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو ٹھیک ہے، یقص یقصان یقصون قصے بیان کرنا، ما یشوق المستمعین مستمعین جمع ہے، مستمعون کی، من الحکایات حکایات حکایہ کی جمع ہے، اللطیفہ مفرد ہے، نوادر نادرہ ٹھیک ہے اس کی جمع ہے، اور طریفہ مفرد ہے، طریفتن طریفتان طرائف۔ تو امید ہے آپ احباب اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ دوسرے نمبر تمرین میں ہے بابن، اس کو آپ سنی اس کو تثنیہ بنائیں، تمام اسماء الآتیہ کو آئندہ جو اسماء آپ کے سامنے ہے اس کو تثنیہ کرو، تو آپ کو پتہ ہے کہ الف نون کا اضافہ کر دیں، بابانی شجرتانی طریقانی عصفورانی باقی آپ مکمل کر دیں۔ تمرین ثالث میں ہے رد الجموع الآتیہ الی مفرداتها، یہ سارے آپ کے پاس ایسے کلمات ہیں جو جمع ہیں، اس کو مفرد بنائیے، بساتین کی مفرد کیا ہے، مؤمنات کی مفرد کیا ہے، بہار مفرد کیا ہے، سفن کی مفرد کیا ہے، آپ ڈکشنری کھول کے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی کاپی میں اتار سکتے ہیں۔ والسلام علیکم۔